عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام مہاجرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کی کبریائی بڑائی بزرگی جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جو ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے اور ہماری حاجات کا پوری کرنے والا ہے، جو ہمارے ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی دو آیتیں. خطبہ جمعہ ہوگا جھوٹ ایک معاشرتی ناسور. معزز سامعین کرام، جس معاشرے اور سماج میں ہم رہتے ہیں، ہمیں نیکیاں اور بھلائیاں اچھائیاں کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود ہم اس میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور
معاشرے اور سماج میں رہ کر کے کچھ ایسے ہم عمل کرتے ہیں جو ایک سنگین جرم اور ایک معاشرتی ناسور بھی ہے، اور جب آدمی بار بار وہی عمل دہراتا ہے تو معاشرے اور سماج میں دوسرے لوگوں سے اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے سچائی کو اپنانے اور جھوٹ کے ترک کرنے کی تاکید کی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارا اعتماد کس طرح سے اٹھ جاتا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں نا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ریوڑ میں تھا، سوچا لاؤ سب لوگوں کو آزماتے ہیں کہ ہماری بات پر لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ جھوٹ بول کر کے آواز لگائی کہ ہمارے ریوڑ پر حملہ ہو گیا ہے اور بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور جب ماجرا دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے ہی ہم بار بار اگر جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہمارا اعتماد جو ہے دوسرے کے اوپر سے وہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی ہماری زبان کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 17 اور 18 میں تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، جب ہر دو شخص کے قول و فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں، ایک داہنے طرف بیٹھا ہوا اور ایک بائیں طرف، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے یہ ہمارے پاس جو نگراں ہے نا، بالکل تیار ہے، وہ اس کو درج کر لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا ہے، ہمیں پہلے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں بولنا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زبان کی تباہ کاریوں میں ہمارے روزمرہ زندگی میں جو چیز ہے عمل میں، وہ یہ کہ جھوٹ بھی ایک جرم ہے۔ آدمی اس سے باز نہیں آتا ہے، رکتا نہیں ہے، بار بار وہی عمل کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا اور اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں تاکید کی، اور اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید میں کہا کہ ایمان اور یہ جھوٹ، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ یہ ایمان کے منافی ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 105، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون باللہ بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جھوٹ اور افطرا وہی لوگ کرتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس طرح سے ایمان اور کفر ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، ایسے ہی سچائی اور جھوٹ یہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ دن اور رات اکٹھا نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے اگر ہمارے جسم میں ایمان ہے تو اس کے ساتھ یہ کفر یعنی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی سنگینی کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نہ شرک جیسے کبیرہ گناہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اس کا جھوٹ کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 30، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ بتوں کی پلیدگی سے یہ ناپاک ہے، اس سے بچو، اور اسی طرح جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ واجتنبوا قول الزور، جو بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح سے جو بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کتاب الادب، باب ما جاء حقوق الوالدین من الکبائر، حدیث نمبر 5976۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر،
قلنا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے اس کو غور سے سننے کے لیے نا صحابہ کرام خاموش ہو جاتے تھے. ایسا لگتا ہے نا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تمام صحابہ کرام خاموش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو کبیرہ گناہ ہے اس کو نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام کیا کہتا ہے؟ قلنا بھلا یا رسول اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. کیوں؟ اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور فعل میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور مضمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں نا اس سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. کہہ رہے ہیں بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. 3 کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اور تیسری بات کا جب تذکرہ آیا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. کانا متکئا حتی جلسا فقالا قول الزور و شہادت الزور، قول الزور و شہادت الزور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس کی سنگینی، کتنا بڑا جرم ہے. اس معاشرے اور سماج کے لیے سب سے بڑا ناسور ہے جھوٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. 2 کا تذکرہ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا، کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح والدین کی نافرمانی، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب اس کا تذکرہ آیا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لائے ہوئے، ٹیک کو چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا اعلیٰ قول الزور و شہادت الزور، اعلیٰ قول الزور و شہادت الزور ما زال یقال قلت ما یسکت. وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا، میں سوچ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاموش ہو جاتے نا، چپ ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی، جھوٹ اور جھوٹی گواہی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطاؤں میں سب سے بڑی خطا یہ جھوٹ ہے. حلوۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138. اعظم الخطایا الکذب، خطاؤں میں سب سے بڑی خطا یہ جھوٹ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا اکبر الکبائر کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے بھی شرک کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو فرمایا کہ یہ تو منافقین کی علامت ہے. صحیح بخاری کتاب الادب باب آیت المنافق 3 حدیث نمبر 6043. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جھوٹ کا تذکرہ کیا. تو منافقین کی جو سب سے بری عادت تھی نا، بری صفت تھی، اس کا تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافقین کی علامت ہے، ان کی صفت ہے. یہ اعمال بد، آدمی جو مومن ہے مسلمان ہے نا اس کو چھوڑ دیں، یہ عمل نہ کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. یہ مومن اس سے بچے، اس سے احتراز کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ منافق کی صفت ہے، ان کا یہ سیوا ہے، وہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں، مومن نہیں. کیا کہا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو خیانت کر دیتا ہے. اور مسلم کی روایت میں تو 4 کا تذکرہ کیا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور جب اس معاشرے اور سماج میں ہم رہتے ہیں نا، شیطان نہ ہمیں اکساتا ہے، کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کبھی لین دین کا مسئلہ ہے، کوئی بات رہتی ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کوئی اور رشتہ داری کا مسئلہ ہے، تو یہ شیطان نہ ہمیں اکساتا ہے. اور اکساتا ہے جب نہ تو ہم بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں نا، تو اس میں نہ ہم کچھ بھی نہیں سوچتے، نہ غور و فکر کرتے ہیں. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور جیسے ہی بات تو میں کیا آتی ہے، ہمارے منہ سے گالی نکلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 خصلتیں جس کے اندر وہ پکا منافق ہوگا. یعنی معاشرے سماج میں رہ کر کے نا ہمیں نا
اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، شیرینی لفظ ہماری ہونی چاہیے، مٹھاس والی زبان ہماری ہونی چاہیے. آدمی جب سنے نا ہماری بات کو تو وہ موہ جائیں گے. ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلنی چاہیے. ہے معاشرے و سماج میں رہتے ہیں ایسے تو میں جھگڑے اور بحثہ تکرار ہو جائیں گے، اس میں ہم رہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمیں نا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 کا تذکرہ کیا اور دوسری روایت میں 4 کا تذکرہ ہے تو کہا کہ وہ اذا خاصم فجر. اور مسلم کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زبردست تاکید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا کہ دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ جو جھوٹ ہے نا سب سے کبیرہ گناہ ہے، بڑا نا، اس کو چھوڑتا نہیں، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن سَمَّ وَسَالَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں. اندازہ لگائیے آپ، نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے مسلمان ہے، لیکن یہ جھوٹ نہ اس کے ساتھ ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کو اس سے باز نہیں آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کو بھی ترک کرنی پڑے گی آپ کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جھوٹ نہ یہ راہ ہدایت میں رکاوٹ ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. سورہ زمر سورہ نمبر 29 آیت نمبر 3. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے نا اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. بار بار معاشرے سماج میں رہ کر کے آدمی صرف اسی کو دہراتا ہے. اس کی خطرناکی کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے اور یہ ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تذکرہ کیا کہ آدمی سچ بولتا ہے. الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ حتی یصدق عند اللہ صدیقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی یہ تمہیں بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے، یہاں تک کہ تمہارا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور تم یعنی پتہ چلتا ہے کہ تم صحیح بولتے ہو، سچ بولتے ہو. حتی یکتب عند اللہ صدیقہ. اللہ رب العالمین کے یہاں بھی وہ آدمی صدیق لکھ دیا جاتا ہے. کیا یہ صدیق ہے؟ سچ بولتا ہے ہمیشہ. سچائی کو ہم اپنائیں گے نا، سچ بات مانیں گے نا، سچائی پر عمل کریں گے نا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بات ہمیں سچائی جنت میں لے جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سچائی نا ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اچھا راستہ ہمیں دکھاتی ہے. اور اسی طرح جھوٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیں فجور کی طرف، گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور اس حدیث میں بھی یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کذاب، جھوٹا لے لیا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، کتنا خطرناک معاملہ، لیکن ہم نا اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. کوئی ویلو نہیں ہے، چلو بھائی زبان کو ادھر ادھر مڑوڑنا ہی تو ہے، جھوٹ بول دینا ہے، اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے. اور یہ اپریل کا مہینہ آتا ہے نا، پہلے ہی تاریخ کو لوگوں کو جھوٹ بول کر کے بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہی نہیں، اس طرح سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی نا جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کے ساتھ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ چاہے مذاق میں جھوٹ بولیں یا صحیح بولیں، یہ کسی بھی حال میں درست اور صحیح نہیں ہے. اور ہم کاروبار والے ہیں، بزنس والے ہیں نا، ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکید کی ہے احتیاط کرنے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لینے دینے والے بزنس مین یہ آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، مال کے تعلق سے بات ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سچ بولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. یعنی لکھپتی ہے تو کروڑ پتی ہو جائے گا، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی. برکت
اگر ہم سچ بولیں گے، صحیح بولیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اور اگر ہم نے اس کے عیب کو چھپایا، جھوٹ بولا، صحیح بات نہیں بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت اس کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے. معزز سامعین کرام، ہم نا اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کبھی بھی بولتے ہیں نا تو ہمارے دائیں اور بائیں جو فرشتے ہیں نا وہ بالکل ہمیشہ اپنی ڈیوٹی پر تیار. جیسے ہی ہمارے منہ سے کچھ نکلا ویسے ہی اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو درج کر لیتے ہیں. اور میدان محشر میں جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے نا، اور جب ہم اپنا نامۂ اعمال دیکھیں گے، رجسٹر دیکھیں گے، تو ہم دنگ رہ جائیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ رجسٹر کیسا ہے؟ جس نے کبھی نہ چھوٹے اور بڑے کوئی بھی بات کو اس نے چھوڑا نہیں ہے. جتنے بھی بات ہمارے منہ سے نکلی ہے نا سب اس کے اندر درج ہے. دنگ رہ جائے گا آدمی، سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. ہم تو سوچتے چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو، کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اس کی خطرناکی ہے. اور یہ جھوٹ نا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی ایسے گناہ پر لعنت نہیں بھیجی ہے. یہ جھوٹ ایک ایسا یعنی عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے میاں اور بیوی کا. کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا، ضروری بات ہے اس کی غیرت، اس کی حمیت اور اس کا یہ دیکھنا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کا برداشت نہیں ہو سکتا ہے. آدمی کیا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دیکھ لوں نا تو میں اسی وقت تلوار سے اس کی گردن جدا کر دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا. آپ کو کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو 4 گواہ پیش کرنا ہے. 4 ضروری بات ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ جب تک 4 گواہ لینے جائے گا جب تک دونوں الگ ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں. اگر مرد 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے لیان کا. یعنی یہ جو شوہر ہے یہ اور اسی طرح بیوی، یہ دونوں نا لیان کے کٹگرے میں آئیں گے. یعنی ان کو ایک ایسی قسم کھانی پڑے گی کہ اگر وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یعنی 4 مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹی ہوں، یا شوہر کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو میرے اوپر. لیکن 5ویں مرتبہ کہنا پڑے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں نا تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ہمارے اوپر. ثم اس قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے اس سے تذکرہ کیا ہے کہ مرد بھی یعنی شوہر بھی کہے گا اور اسی طرح وہ یعنی جو اس کی بیوی ہے وہ بھی کہے گی. 4 مرتبہ تو اللہ رب العالمین کی غضب اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو. لیکن 5ویں مرتبہ میں کہنا پڑے گا کہ اگر میں جھوٹی ہوں، یا یہ آدمی کہے گا جو شوہر ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہو میرے اوپر. اس جھوٹ کو نام لعنت کے ساتھ قرآن میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو کاذبین پر، یعنی جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. اور ہم نا ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. ہنسی مذاق میں ہمارا معاملہ کیا رہتا ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک سماج میں، ایک معاشرے میں، کہیں 2-4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس گرم ہے نا، تو ہم کیا کبھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ لوگ ہنس لیں، کبھی اور کس طرح سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن مذاق میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کے لیے انعام کیا ہے؟ کیا ملے گا اس کو؟
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست حدیث ہے. جھوٹ بھی چھوڑنا ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیں, بہت بڑا انعام ہے. سنن ابو داؤد کتاب الادب باب ما جاء حسن الخلق حدیث نمبر 4800. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم بربض الجنہ وان ترک المراح وان کان محقا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کہاں؟ من ربض الجنہ, یعنی جنت کے اطراف میں جو گھر بنا رہتا ہے نا اس کے اطراف میں. جیسے نا ہم جب گھر وغیرہ لیتے ہیں نا تو بولتے ہیں بھائی کہ فرنٹ پر رہے گا تو اچھا رہے گا, لوکیشن اچھا رہے گا, ہمارا سامنے رہے گا تو اچھا رہے گا, یہ دیکھ کر کے ہم لیتے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے ربض الجنہ یعنی اسی کنارے پر جو فرنٹ سب سے آگے رہتا ہے, جس کا لوکیشن بہت اچھا رہتا ہے, اس کی ضمانت دیتا ہوں. وَإِن مِرَاءً إِن كَانَ مُحِقًّا لِمَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَإِن كَانَ مُحِقًّا, یعنی کوئی آدمی جس کا حق ہے اور حق ہونے کے باوجود جھگڑے کی ڈر سے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. میرا ہی ہے, یعنی میرا حق ہے اور میری ہی یہ چیز ہے, لیکن دوسرا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یہ میری سامان ہے, یہ میرا سامان ہے, میرا یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حق ہونے کے باوجود اس حق سے دستبردار ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, کیوں؟ تاکہ بھائی جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو یا اور کوئی نقصان نہ ہو, اس وجہ سے اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی کہلوا رہا ہے کہ میں نہ ضمانت لیتا ہوں گارنٹی, میں اللہ رب العالمین سے اس کے لیے جنت کے اسی اطراف اور اکناب میں ایک گھر دلاؤں گا. اور پھر آگے فرمایا وانا زعیم بوسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں گھر اور مکان اور عمدہ نفیس بالا کھانا اللہ رب العالمین سے دلانے کے لیے گارنٹی لیتا ہوں. کون؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا, اگر جھوٹ میں بھی مذاق میں بھی آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. ایک تو جھوٹ کی خطرناکی اور جھوٹ سے بچنے اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. بولتے ہیں نا آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں, مذاق کر رہا تھا بھائی, مذاق میں ایسا بول دیا بھائی, یہ اس وجہ سے ایسا بول دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو گھر دلوائیں گے. کون ہے بھائی, کس کو نہیں چاہیے جنت کے بیچوں بیچ میں گھر؟ سب کو چاہیے نا. تو ہمیں نا یہ چھوٹا سا عمل کرنا پڑے گا. یہ زبان کی جو تباہ کاری ہے نا, جو سب سے بڑا سنگین جرم ہے, جو معاشرے اور سماج میں ایک ناسور ہے, ہم اس کو کچھ جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب چاہتے ہیں, جیسا موقع آتا ہے, جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں, جھوٹ پر سہارا لیتے رہتے ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں. نہیں, اس عمل کو ہمیں چھوڑنا ہے. اور عمل کو جب ہم چھوڑ دیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دلوائیں گے, اور وہ بھی بیچوں بیچ میں. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم باعلی الجنہ وحسن خلقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جنت دلاؤں گا, سب سے بہتر, سب سے افضل جنت جو رہے گی نا, میں اللہ رب العالمین سے اس شخص کو دلاؤں گا. کون سا شخص ہوگا؟ حسن خلقہ, یعنی جس کے اخلاق نہ سب سے اچھے ہو, سب سے بہتر, جس کے عادات و اطوار, جس کے بول چال اچھے ہوں, صحیح ہوں, اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے, حسن سلوک کرتا ہو ایک دوسرے کے ساتھ. اپنی زبان کو جب استعمال کرتا ہے نا تو پہلے غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, پھر اس کے بعد بولتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو نا سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جنت اللہ رب العالمین سے دلاؤں گا. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بات کا تذکرہ کیا. ہمارا حق ہے, جانتے ہیں ہم, لیکن وہ اگلا آدمی نا چاہے جیسے اپنے حق میں لے رہا ہے,
کبھی تو ہم طاقت کے بل پر لے لیتے ہیں، کبھی عہدہ کے بل پر لے لیتے ہیں، کبھی اور کسی ناحیے سے لے لیتا ہے، میں بھائی میں تو میں ہوں نا، میں لے کر کے رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن جس کا حق ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے صرف اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، چھوڑ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے کنارے میں اس کو ملے گا۔ اور جو مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ تو ویسے ہی سنگینی بہت بڑا جرم ہے، مذاق میں بھی چھوڑ دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوا۔ دوسری بات کہ جنت کے بیچوں بیچ میں، اور تیسری بات یہ واضح ہوئی کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا رہے گا، میل جول اچھا رہے گا، ہمارا برتاؤ اچھا رہے گا، اور اسی طرح ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے نا، تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین ہمیں اعلیٰ کوالٹی کی جنت دلوائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوائیں گے اللہ رب العالمین سے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن ابھی ہم دیکھیں نا، یہ سوشل میڈیا، موبائل ہے، اور یہ فلٹ گئے، بالکل کوہرام مچا ہوا ہے جھوٹ کا۔ آدمی پاس ہی رہتا لیکن جھوٹ بول دیتا ہے، آدمی ہے کہیں بولتا ہے کہیں، اتنا غلط استعمال کر رہا ہے آدمی۔ فائدہ ہے، فائدہ ہم استعمال کریں گے تو ہم مستفید ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر غلط استعمال کریں گے تو ایسے ہی ہم لوگوں کو جھوٹ بول کر کے، اسی طرح اور بہت سارے ایسے کام کر کے پھر ہم اپنے نامہ اعمال کو خراب کریں گے۔ ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس عمل کو چھوڑیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے انجام کو بھی بتا دیا کہ جہنم میں لے جائے گا، اور انعام بھی بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، بیچوں بیچ جنت میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے گھر۔ اور سنن ترمذی ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ، حدیث نمبر 2616۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تمام صحابہ کرام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوں۔ جب سب لوگ آگے چلے گئے نا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ سوال کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے نا بہت بڑا سوال کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیسا سوال ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے آسان کر دینا، جس کو توفیق دے دینا، یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ عمل کرے گا بھائی جنت میں جائے گا، تو اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے دے، آسانی کر دے اللہ رب العالمین جس کے لیے، اس سے ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کا تذکرہ کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، یعنی نماز پڑھو، اور اسی طرح کہا کہ روزہ رکھو، یہ جہنم سے تمہارے لیے ڈھال ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، صدقہ کرو، میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، یہی آپ کا صدقہ نا آپ کے لیے نا سایہ دار سایہ کرے گا آپ کے لیے، یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا یہ صدقہ۔ اور اگر رات میں اٹھ کر کے آپ اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو یہ بھی آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ فی قرآن کی آیت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16 اور 17، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ رات میں جو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اپنے بستر سے اپنے کروٹ کو الگ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا یعنی وہم گزرا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اس کا اصل نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کیا ہے وہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اصل اسلام ہے، اور اس کا عمود یعنی کھمبا یہ نماز ہے، اور اس کی چوٹی نا یہ جہاد ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سارے جو خیر اور بھلائی کے کام ہیں نا، ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہ جو نیکیاں اور بھلائیاں ہیں نا، یہ کس پر ڈیپینڈ ہے؟
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری بھلائیوں کا آپ نے تذکرہ کیا تو یہ بھی بتا دیجئے نا یہ ساری بھلائیاں کس پر ٹکی ہوئی ہے، دار و مدار کس پر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنی زبان پکڑ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ تمہاری ماں تم کو گم پائے. یہ یعنی محاورہ ترجمہ، یعنی محاورہ بولا جاتا تھا عرب کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبان پکڑ لی نا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اپنے زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں ہی کی وجہ سے جہنم کے بل منہ چہرے کے بل یا اسی طرح عہدے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ساری نیکیاں اور بھلائیاں جو ہیں اس کا دار و مدار جو ہے نا اسی پر ڈپینڈ ہے، زبان. اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے، جو معاشرے اور سماج میں ہم جس روز مرہ زندگی میں رہتے ہیں گزارتے ہیں دن رات، یہ زبان کی تباہ کاریوں میں سے ایک یہی عمل ہے یہ جھوٹ. ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا ہے. اگر ہم نہیں بچیں گے تو اس کی خطرناکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہنم میں لے جائے گی. اگر ہم سچائی کو اپنائیں گے، سچ مانیں گے، سچ کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ جو بہت کبیرہ گناہ ہے جھوٹ، یہ ایسا عمل ہے کہ جسے آدمی کا اعتبار اور بھروسہ آدمی سے اٹھ جاتا ہے. اللہ رب العالمین تو ہمیں اس عمل کبھی اور برے عمل سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں سچائی اور سچ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین یہ سچائی ہمیں جنت میں لے جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جنتی والا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یہ جھوٹ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے جھوٹ سے بچ کر کے اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اور جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه